الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پھر غفاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر غفاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میں آج کے اس پروقار اور عظیم الشان اجلاس میں نبی علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے حاجی اور رہبر، امیر و مرشد، وسیلہ اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے. اس آیت میں نبی علیہ السلام کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے عین اور نمونہ بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی اور کامیابی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقویٰ کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی علیہ السلام کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کا گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ اور نبی علیہ السلام کے تمام ارشادات کو آنکھوں میں بٹھاؤ اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے اعلان کرو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، منزل نہ پائے گا. بہت خوب کیا کہنے بھائی. حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ رنگوں میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریخی اور ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لاعلمی کا دورہ تھا، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، اپنے بھارت دین کا بازار تنگ تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لوگ آدم انسانیت سے محروم ہو جائیں گے. اس نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم لقابیں حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا نوکا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مرد النواسی کا وصف نمایاں تھا، جس کا پیسے بے سرا انسان اور جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات، درخت و جمادات سب
جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی علیہ السلام کے سچے جانشین کہلائے۔ جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہ مرضوان کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وجہ تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کہلائے۔ یہی وہ دربار تھا جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ یہی وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت، صبر و توکل کے امام بن گئے۔ انہیں دربار رسالت سے اصحاب ہجوم کی بشارت ملی اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے۔ شاباش، ایسا کیوں نہ ہوتا؟ شاباش بیٹا، اللہ شاباش۔ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ امت اسلام میں آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے دنیا کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس کائنات کی تاریخ وادیوں کو اپنے خون جگر سے تراش تراش کر روشن کر دیا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم نے اسی نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آج ہماری شادیاں غیروں کے طریقوں پر ہو رہی ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہے، نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، گھر گھر دیکھنے کو مل رہا ہے اور سود جیسی مہلک بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ الغرب دنیا کی تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں چلتے جا رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آپ کی تعلیمات کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں تاریخ گواہ ہے جس دور میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اسی دور میں اسی وقت وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، شکست و ہزیمت ان کا مقدر ہوئی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے اور شکست و ہزیمت ان کا مقدر ہوگا۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے سچے جانشین کہلانے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شاعر نے کافی خوب کہا کہ صدیوں سے جو روشن ہے، صدیوں سے جو روشن ہے، بادشاہ نے عالم ہے، اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں، صحبائے عقیدت کے میخانے ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، گستاخ زمانوں کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تم اگر قرار باقی ان لوگوں کو سزا نہیں دینا چاہتے جو بد امنی کا ماحول پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو گستاخ